اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو کیوں پیدا فرمایا، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ جنت میں رہنے والوں کو مچھلی کا کون سا حصہ کھلایا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ان دو چیزوں کو حلال کر دیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مچھلی پانی میں پیدا ہونے والا مشغول جانور ہے اور اس کے بہت ساری اقسام ہیں اور ہر قسم کا اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی 1000 کی وہ بنائیں ہیں جن میں سے 600 پانی میں اور 400 خشکی میں واسطے ہیں۔ مچھلی کی ایک قسم اتنی بڑی بھی ہے کہ انسان کی نگاہ اس کی ابتدا اور انتہا کو نہیں دیکھ سکتے، اور اس قدر چھوٹی بھی ہے کہ نگاہ ان کے اعتراض سے کافر ہے، اور مجھے یہ پانی میں اس طرح سانس لیتی ہے جس طرح انسان اور خشکی کے دوسرے جانور ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ اور مچھلیاں زندہ رہنے کے لیے غوث بے پرواہ، یعنی کہ اس کو ہوا کی ضرورت نہیں، لیکن انسان اور حیوانات کے لیے ہوا ضروری ہے۔ اور مچھلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پانی کے اندر کرتی ہیں، پانی کے اوپر نہیں کرتی۔ خشکی کی ہوا جس پر پرندے کی زندگی کا انحصار ہے، قریب گھنٹہ بھی مچھلی پر مسلط کر دی جائے تو یہ جان سے چلی جاتی ہے۔ ناظرین، ماہرین کا کہنا ہے کہ مچھلی کا مردہ اس کے منہ کے قریب ہونے کی وجہ سے سرد مزاج ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ حکومت آتی ہے مچھلی کے گرد نہیں ہوتی اور نہ وہ بولتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پھیپھڑے نہیں ہوتے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ گھوڑوں کی تلی اور اونٹ کا پیتا اور اسی طرح ملک نہیں ہوتا۔ بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی، اس لیے چھوٹی مچھلیاں کنارے کے لیے کم پانی میں آ جاتی ہیں، کیونکہ بڑی مچھلیاں کم پانی میں نہیں ٹھہر سکتی۔ اور مچھلی تیز رفتار واقع ہوتی ہے، جس طرح سانپ تیز دوڑتا ہے اسی طرح مچھلیاں دیر بیٹھتی ہیں۔ اور بہت مچھلیاں نر مادہ کی جوتی سے پیدا ہوتی ہیں اور باز کی طرف سے پیدا ہوتی ہیں۔ مچھلیوں کے اندھے میں نہ سفیدی ہوتی ہے اور نہ زردی ہوتی ہے، بلکہ ایک رنگ ہوتا ہے۔ مچھلیوں میں ایک قسم وہ بھی ہے جو سب کی شکل میں ہوتی ہے۔ ایک مچھلی اور بھی ہے جس کو عربی میں رہو کر بھیجنے والی مچھلی کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی مچھلی ہوتی ہے، مگر اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ جال میں پھنس جاتی ہے تو جان اگر شکاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹنے لگتا ہے۔ ٹھکارے چونکا اس سے واقف ہوتا ہے، تو جب کبھی وہ مچھلی جال میں آ جاتی ہے تو اس کی رسی کو کسی درخت سے باندھ دیتے ہیں جب تک وہ مر نہیں جاتی، رسی کو نہیں کھولتے، اس لیے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی یہ خاصیت افزائل ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، سائنسدان مچھلیوں کی اب تک 21,000 سے زیادہ اقسام دریافت کر چکے ہیں۔ یہ ایک تحقیق کے مطابق مچھلی محض غذا نہیں بلکہ کئی امراض کا بہترین علاج بھی ہے۔ خاص طور پر روگنی مچھلیاں دوائی اثرات کرتی ہیں۔ ان کے کھانے سے ایسی کئی امراض سے جن کا جسم کے معافیتی نظام سے گہرا تعلق ہوتا ہے، ان سے بچاؤ بہت آسان ہوتا ہے۔ مچھلی میں جو روگنی عذاب آ جائے وہ امادہ شریک کہلاتے ہیں۔ یہ تیزاب جسم ایک ایسے ہارمون نظام کی تیاری روک دیتے ہیں جو ہر قسم کی امراض ان میں اضافہ اور شدت کا سبب ہوتے ہیں۔ مچھلیوں کی روگنیت کی اہمیت اور افادیت کا ایسا تقریباً 70 برس کا بل ہوا تھا۔ اس وقت یہ بہت زیر رو رہی تھی کہ مچھلی کے سر انسانوں کے لیے بہت گزرے سخت ثابت ہوتے ہیں، تو آخر بعض کو میں بے حساب چربی کھا کر امراض سے کیوں محفوظ رہتے ہیں؟ وہ کل کی کسی بھی اس میں مبتلا نہیں ہوتا، حالانکہ وہ باکثرت مچھلی کے چربی اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے خون میں کولیسٹرول کی اسی طرح نارمل ہوتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اسکیم اور روزانہ جو سمندری غذائیں کھاتے ہیں وہ تمام اومیگا 3 روگنی تیزابوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ رہنے والے افراد امراض کرب کا کام شکار ہوتے ہیں، اس لیے کہ سجے زیادہ کھاتے ہیں، مچھلیاں زیادہ کھاتے ہیں۔ مچھلی کا مقدار میں بھی کل کی محافظ ہوتی ہے۔ چاند اقسام کی مچھلیاں مختلف رنگ دیکھ کر پہچان سکتی ہیں۔ پرچم نامی مچھلی بھی انسانی چہرے بچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مچھلیوں کے کون انسانوں کے کان کی طرح باہر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سر میں 2 سوراخ ہوتی ہیں جنہیں اتلی کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے آوازوں کو سنتی ہیں، جبکہ ان کی جلد پر موجود لیٹر لائنز بھی انہیں دھیمی آوازیں اور پانی میں ہونے والی غیر معمولی حدوں کو محفوظ کرنے کے لیے مدد دیتے ہیں۔ الیکٹریکل ایک ایسی مچھلی ہے جس سے ہاتھ لگانے سے
600 واٹ بجلی کا جھٹکا لگتا ہے۔ ناظرین، مچھلی کا شرعی حکم یہ ہے کہ مچھلی اسلام میں حلال ہے اور مچھلی کی تمام اقسام بغیر ذبح کیے وہ حلال ہے، خواہ وہ مری ہو کیوں نہ ہو، موت کا ظاہری سبب موجود ہو جیسے جال میں پھنس کر مرنا یا ظاہری سبب موجود نہ ہو، ہر صورت میں حلال ہے، وہ ہر صورت میں حلال ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے واسطے 2 مردار حلال کر کے یعنی مچھلی عورت دی اور 2 خون حرام کر دیے، جنگ، جگر اور تیلی۔ ناظرین محترم، مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودی نے سوال کیا کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے کیا کھانے کو ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مچھلی کے کلیجے کا ٹکڑا۔ ناظرین محترم، مچھلی کی تخلیق کے حوالے سے امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اس سے کہا کہ لکھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تقدیر و قلم نے اس دنیا سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام حالات اور تمام چیزیں لکھ دی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، پانی سے بھاپ اٹھی، اس سے آسمان بن کر ضائع ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو پیدا فرمایا اور زمین کو اس پر بھیج دیا۔ زمین مچھلی کی پیٹھ پر تھی، مچھلی نے کروٹ بدلنا چاہی تو زمین کو ہلنے لگی، لہذا پہاڑوں کو پیدا کیا گیا اور پھر یہ پہاڑ زمین پر غالب ہے جس سے زمین نہیں ہلتی۔ ابن کعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابلیس جلدی سے اس مچھلی کے پاس پہنچا جس کی پیٹھ پر پوری زمین لکھی ہے، اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اس مچھلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ تیری پیٹھ پر کتنے لوگ اور کتنے جانور، درخت اور پہاڑ وغیرہ ہیں، اگر ان سب کو جھاڑ کر اپنی پیٹھ سے گرا دے تو تجھے آرام مل جائے گا۔ مچھلی نے جیسے یہ ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت اس کے پاس ایک کیڑا بھیج دیا جو اس کے ناک میں داخل ہو کر اس کے دماغ تک جا پہنچ گیا۔ مچھلی اس کی تکلیف سے اللہ تبارک و تعالی سے گریزاری کرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کیڑے کو نکال دیا۔ حضرت کوہب کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ مطلوبہ کیڑے کو اور وہ کیڑا اس مچھلی کو برابر دیکھتے رہے۔ اگر مچھلی پھر اس حرکت کا ارادہ کرے تو پھر کیڑا اسی طرح اس کے دماغ میں داخل ہو جائے گا جیسا کہ پہلے داخل ہوا تھا۔ ناظرین اکرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا یا علی، جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی اور مچھلی پانی میں ہی کیوں رہتی ہے؟ اس پر امام مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کو وہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ کشتی پر چل سکے، مگر افسوس کہ اس میں خوب بار ہی ظلم کیا تو وہ شکل میں لگایا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا ظلم! امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی اسلام میں روح کو ڈالا اور یہ حکم دیا کہ ہر فرشتہ اس کو سجدہ کرے اور شیطان انکار کر کے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر کے یہ کہنے لگے یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے لہذا میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، تو یہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بدصورت بن کر زمین پر جیسے گرا۔ انسان نے سے حسد اور نفرت کے ساتھ سیکھنے لگا، باہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پر ظلم کرے گا۔ اس وقت مچھلیاں زمین پر بھی چلا کرتی تھی اور پانی میں بھی رہا کرتی تھی، اس کے منہ میں بھی زبان ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھٹکایا اور یہ کہہ کر انسان جب زمین پر آئے گا تو ہمیں زندہ اپنے خنجر سے کاٹے گا۔ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے مچھلی نے جب سنا تو سمندر میں ہر ایک مخلوق کو انسان کے خلاف کرنے لگی۔ یوں اللہ تبارک و تعالی مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کو زندہ و بال پیدا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، تمہاری حضرت نے پانی تک رکھ دی ہے، جب تم پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کر مرنے لگو گی۔ ناظرین محترم، تبھی سے جب حلال مچھلی دی پانی سے جدا ہوتی تو تڑپنے لگتی ہے اور اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے، اس لیے مچھلی کو ذبح کیا جاتا ہے کیونکہ ذبح کرنا اس کے لیے واجب ہے تاکہ جانور کی رگوں کا سارا خون گوشت الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری بار یہ قانون نافذ کر دیا کہ وہ جہاں پانی سے جدا ہو کر تڑپ کیا ہے تو مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے، یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ امام حسینی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے تقوا اگر میں آپ اجازت دیں تو میں ایک دن تمام حیوانات کی دعوت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک امین جمع کیا، بسم اللہ تبارک و تعالی نے سمندر سے صرف ایک مچھلی دعوت کھانے کے لیے بھیجی، بعد اس مچھلی و تمام سامان جو حضرت سلیمان نے جمع کیا تھا صرف ایک ہی دفعہ دیکھا، جب اس کا پیٹ نہ بھرا تو اس مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور کھانا طلب کیا۔ بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی سے پوچھا کیا تو ہر روز اتنا ہی کھانا کھاتی ہے؟ بس مچھلی نے کہا کہ میری روزانہ کی خوراک اس سے 3000 زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کے علم
علاوہ اور قرآن کو نہیں دیں گے، اب دعوت نہیں کرنی ہے۔ اب میں آپ کی ضیافت یعنی آپ کی دعوت کہنے کی وجہ سے پورا دن منہ بھوکی رہوں گی۔ اس شکایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کمالات اور اس کے بادشاہت کی عظمت اور اس کے خزانوں کی وسعت کی جانب اشارہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا ذلیل القدر بادشاہ اور پیغمبر اپنے وسیع بادشاہت اور عظیم سلطنت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے صرف ایک مچھلی کا پیٹ نہیں بھر سکے۔ بس پاک ہے وہ ذات جو اپنی بے شمار مخلوقات کے رزق کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔